شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کی شب شہادت آج ہے، اگرچہ کہ 13 رجب جیسی بڑی خوشی کے فوراً بعد اپنے آپ کو غم کی کیفیت میں لے کر آنا مشکل ہوتا ہے، لیکن بہرحال علی ہی کی بیٹی کی شہادت ہے جو بازاروں میں پھرائی گئی۔ شمر اتنا بغض و کینہ رکھتا تھا حسین سے کہ حسین کی بہنوں کو اس دروازے سے لے گیا جہاں لوگوں کا رش سب سے زیادہ تھا۔ بہت زیادہ وقت بھی نہیں بچا کہ مسائل کو تفصیل کے ساتھ کہوں، آپ گریہ فرما لیجیے گا حاجات کی برابری کے لیے، بالخصوص ہمارے محترم محبوب بھائی، ان کی تمام حاجتیں پوری ہوں، اس گھر پہ رحمتیں نازل ہوں۔ ماشاءاللہ اتنے مومنین کا اجتماع ہے۔ کتاب صحاب رحمت میں لکھا ہوا ہے کہ رسول ذاتیاں 3 دن تک دمشق سے باہر کھڑی رہی، اس لیے کہ شہر کی سجاوٹ پوری ہو سکے۔ پھر 5 لاکھ مرد اور خواتین، پورا شہر تھا استقبال کے لیے، جن کے ہاتھوں میں دف تھے، باجے۔ کہتے ہیں اہل شہر نے ہاتھوں میں مہندی لگائی ہوئی تھی، آنکھوں میں سرما لگایا ہوا تھا، چمکتے ہوئے قیمتی لباس تھے۔ جملہ کہوں، تاریخ میں لکھا ہے ایسی خوشیوں کا منظر دمشق میں اس سے پہلے کبھی دیکھا ہی نہیں گیا تھا۔ علی کی بیٹیاں شہر کے باہر منتظر تھیں کہ کب داخل ہوں شہر میں، تو بی بی ام کلثوم نے سلام اللہ علیہا، انہوں نے شمر سے کہا ہمیں شہر میں اس دروازے سے لے جا جہاں مجمع کم ہو تماشائیوں کا، اور دوسرا یہ کر کے شہداء کے سروں کو ہم سے آگے چلا۔ اب بی بی کا جملہ ہے ورنہ میں نہ پڑھتا اسے۔ بی بی نے کہا کہ تاکہ ہم بے پردہ نظر آنے کی ذلت و خواری سے بچ سکیں۔ معاف فرمائیے گا، بہت سے سادات تشریف فرمائے، اما سادات بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا ذکر ہے، لیکن سپاہیوں کو حکم تھا کہ نیزوں کو ایسے بلند کرو کہ شہداء کے سر بیچ میں نہ آنے پائے، لوگ اچھی طریقے سے بیویوں کا تماشا دیکھیں۔ پھر ہر سپاہی ایک ایک بیوی کے پاس ایک سر لے کر کھڑا ہو گیا تاکہ جب لوگ سروں کو دیکھتے تھے تو بیویوں کو بھی ساتھ میں دیکھتے تھے۔ عجب ایک روحانی منظر ہے، صاحب خانہ کے خلوص کا اثر ہے، شروع ہی سے دعا میں بھی اور ذکر مصائب میں بھی، سلام میں بھی، یعنی ہر ذکر میں ایک روحانیت محسوس ہو رہی ہے۔ مولا سجاد فرماتے ہیں کہ ہمیں 3 گھنٹے دروازے کے باہر کھڑا رکھا گیا ہے تاکہ یزید سے اجازت لے لیں کہ اب رسول زادیاں دربار میں داخل ہوں۔ پھر مولا کہتے ہیں حالانکہ اسی دوران یہودی اور عیسائی بغیر اجازت دربار میں جا رہے تھے، محمد کی بیٹیاں انتظار میں کھڑی تھی۔ صبح سے ہم شہر میں داخل ہوئے، مغرب تک دربار کے باہر کھڑے رہے۔ بس عزیزوں، جس کی ماں کا جنازہ رات کی تاریکی ہوتا فاطمہ کا جنازہ رات کی تاریکی میں، اس کی بیٹی بے مقلا و چادر کوفہ اور شام کے بازاروں میں تھی۔ ننگے سر خلق نے اس بیوی کو دیکھا، افسوس جس کی مادر کا کسی نے نہ جنازہ دیکھا۔ شام میں لوگ یہ کہتے تھے کہ آج آنکھوں سے بے ردا ہم نے سر دختر زہرا دیکھا۔ کہتی تھی زینب مستر کے خدا خیر کرے، شب کو یا خواب میں اور یا سر زہرا دیکھا۔ بیوی کے اللہ جانے کتنا صحیح جملہ ہے۔ آئی کیوں ہونا گئی گور کے ان آنکھوں سے، میں نے بے گورو کفن بھائی کا لاشا دیکھا۔ جا کے زینب نے وطن میں یہ کہا سورا سے، کہوں کس منہ سے کہ پردیس میں کیا کیا شب کو یا خواب میں اڑیا سر زہرا دیکھا۔ بس عزیزوں، اب ایک منزل تھی، کسی بی بی کی کلائی بندی تھی، کسی کا بازو بندھا تھا، کسی کا گلا بندھا تھا۔ مولا سجاد کو زنجیروں میں تھے۔ ایک مرتبہ بی بی زینب نے سید سجاد سے کہا بیٹا کیا حکم ہے، آپ فرمائیے کیا حکم ہے۔ مولا نے ارشاد فرمایا بھوپی اماں، امر الہی پر چلتے ہوئے ہمیں اس منزل کو طے کرنا ہے۔ ایک مرتبہ بی بی بس حکم امام آ گیا، کنبے کی طرح متوجہ ہوئی۔ فرمایا گھبرانا نہیں، زینب ابھی ساتھ میں ہے۔ فرمایا نہ گھبراؤ، روا
اللہ علی کی بیٹی ساتھ میں، پریشان نہ ہونا، یہ کہہ کر آہستہ آہستہ بی بی آگے بڑھتی رہی، مڑ مڑ کر دیکھتی جاتی تھی کون کون ساتھ آ رہا ہے۔ علماء مقاتل نے لکھا ہے کہ دروازوں کو بی بی نے طے کیا، دونوں طرف فوج کے دستے کھڑے ہوئے تھے، علی کی بیٹی درمیان سے گزر رہی تھی، دوسرے دروازے کو عبور کیا تو تماشائیوں کا مجمع تھا، تیسرے دروازے پر پہنچی تھی تو عمرا منظر دیکھتے کھڑے تھے، چوتھے پانچویں دروازے پر پہنچی اراکین شہر سے ٹچ کر آئے ہوئے تھے، آخری دروازہ تھا، جب آخری دروازے کے قریب پہنچی تو فاطمہ کی بیٹی کمر تھام کر بیٹھ گئی، میرا آخری جملہ آ گیا، کمر تھام کر بی بی بیٹھ گئی۔ عابد ایمان نے ہاتھ کڑیوں والے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا بھوبی اماں یہ آخری منزل رہ گئی ہے بھوبی اماں، بس اب صبر کا کمال دکھلانا ہے۔ فرمایا بیٹا میں بے صبری کی وجہ سے نہیں بیٹھی، چاہتی ہوں سب جمع ہو جائے تو مڑ کر نانا کو سلام تو کر لوں کہ نانا آپ کی نواسیاں دربار میں جا رہی ہے۔ بیبیاں دربار میں پہنچی تو دربار میں بیٹھنے کی جگہ نہیں، کرسیاں لگی ہوئی تھی، 700 سے 900 کا عدد ملتا ہے، ہر کرسی پر قبیلے کا سردار بیٹھا ہوا تھا، کوئی سفیر تھا، محمد کی نواسیاں کھڑی تھی، روم کا سفیر تھا، یہودی حکومتوں کے سفیر تھے، اور ہر سفیر کے ساتھ ہر وزیر کے ساتھ ان کے غلام کمر بند زرعی کمر بند باندھے ہوئے کھڑے ہوئے تھے، ہر ایک عہدے کی نمائش کر رہا تھا۔ عجب دربار کا منظر ہے، یہ سب سے سخت منظر ہے۔ اسی منظر کو لے کر سجاد نے کہا تھا شاہ یزید نے کہا جلدی لاؤ بیویوں کو تاکہ تماشا دیکھیں۔ ظالم سپاہی دھاڑ رہے تھے، بچے کچھ گرتے تھے اڑتے تھے، انہیں تازیانے مارتے تھے۔ صاحب ریاض کی عبارت ہے کہ جب جلدی چلتے ہوئے بچے کچھ گر جاتے تھے اور سپاہی اٹھا کر تازیانہ مارنے لگتے تھے تو بچے کہتے تھے خدا کے واسطے ہمیں نہ مارو، ہم بہت زخمی ہیں، ہم بہت خستہ ہیں۔ بی بی زینب نے کہا محمد کی نواسی تمہارے ساتھ ہے، بچوں میرے ساتھ چلو، اسد اللہ کی بیٹی ہے، عباس کی بہن ہے۔ اب آخری جملہ کہتا ہوں، یزید نے دربار میں بیویوں کو دیکھنا شروع کیا تو اس نے پوچھا من ہاذی، یہ کون سی بیوی ہے؟ بتایا یہ کہنا بڑا سخت ہے کہ بیویوں کا نام لیا جائے، ایک ایک بیوی کے لیے پوچھتا گیا، پھر پوچھا من هذه المتکبرہ، یہ مغرور عورت کون ہے جو دوسری عورتوں کے ساتھ کھڑی ہے؟ دربار میں سناٹا طاری تھا، کسی میں جرأت نہیں تھی زینب کا نام لے۔ بیوی نے خود جلال کے عالم میں کہا میں خواہر حسین زینب بنت ہوں، میں خواہر حسین زینب بنت علی ہوں۔ وہ منزل آئی کہ میں سجاد نے کہا یا لیت امی لم تلدنی اليوم، کاش کے آج کے دن کے لیے میری ماں نے مجھے نہ جنا ہوتا۔ اس لیے کہ ایک شخص آگے بڑھا، اس نے کہا یزید میں سکینہ کو اپنی کلیجی میں لینا چاہتا ہوں۔ صلی اللہ علیہ یا ابا عبد اللہ، اس نام کو دہرانے جسے بار بار بی بی زینب نے لیا، یا حسین یا حسین، کوفہ سے شام کہتی رہی، تازیانے کھاتی رہی، لیکن یا حسین کہتی رہی۔ سر پر پتھر پھینکے گئے لیکن یا حسین کہتی رہی، گرم پانی پھینکا گیا، سکینہ کو تماچے مارے گئے لیکن یا حسین کہتی رہی السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین